صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. بآواز بلند تمامی احباب مل کے پڑھ گنو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. بعد از حمد ثنا جملہ ذی شم و محتشم لائی کے صدی زجا قرب جواب ہوئے ہوئے نوجوانوں بزرگوں ثنا خانان مصطفیٰ و فراز کرام قرہ حضرات تمامی ذی مقتدر شخصیات زویل احتشام احباب میرے سدتاج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام گزارش میں کوئی عالم مقرر یا خطیب نہیں ہے، نسبت میں کوئی ممبر تک نہیں، لیکن نسبت سے میں کو فخر ہے، میں کو مانے کہ میں سید زاہد حسین گیلانی دا بیٹا ہوں. میرے حق اندر دعا فرمے سو رب کائنات میں کو والد صاحب نے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرماوے، انہیں دے مشن کو جاری و ساری رکھن دی توفیق عطا فرماوے. جو ذمہ داریاں میرے سپرد کر گئے اللہ تبارک و تعالی تمام قلوص و غروح ہوں دی توفیق عطا فرماوے. ایدی سونی عالم مزہ الفا شانہ علی محفل میلاد پاک دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے. تمامی احباب موجود ہیں. دعائے رب کائنات سے تمام دامنا مل بامنا ذکر اذکار کرنا سننا سناونا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے. بالکل ہی مختصر وقت ہے، انشاءاللہ سونے سونے خطاب بھی حسن ثنا خانی بھی سونے انداز میں کیتی ویسی. میں تو تلوہ پتر جوار دا نہ کہیں کام دا نہ کہیں کار دا، میری کیا کیفیت کیا حیت ہے، میں اب بہتر انداز نہ جاننا. تو صاحب آپ توجہ چکرے سو، کوئی خطاب نہیں، باز نہیں، صرف میسیج ہے، پیغام ہے. اگر قبول کر کے دیتا ہوں اندر مقصد پورا تھی ویسی. تھوڑی جی محفل کی ترتیب تے میں اعتراض نہیں کریں دا، لیکن ہوندہ یہ ہے کہ سامنے جڑا ہے سمجھدار بندہ باندھے بچے پچھا ہوندے، لیکن احباب نے جی میں محفل دا انتظام کیتا ہے جڑے طریقے نال ترتیب بن گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرماوے. بامن سے کچھ جو پتہ لگ مجھے کہ تمامی احباب بیٹھے ہیں، ہاتھ بلند کر کے آپ کو یا رسول اللہ، ان کو مطلب یا رسول اللہ، ان کو مطلب یا رسول اللہ. دھرتی گواہ تھی گئی، زمین کے ذرات گواہ تھی گئے، یہ جگہ گواہ تھی گئی، آقا جتنے بیٹھے پر انہاں تو ٹھرنا لے بیٹھے. اب آپ اسی وقار اپنے دل دی تختی تے پختہ ڈیک لینو، قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، قرآن نسب ہے. دیکھو سمجھ آنے بھی سبحان اللہ آکے جا. رب کائنات نے کلام مجید کے اندر جو اعلان فرمایا حق تے مبنی ہے، سچ تے مبنی ہے. میری گال دے اعتراض تھی سکتے، کہیں مفتی، کہیں پیر، کہیں قاضی دی گال دے اعتراض تھی سکتے، کہیں عالم دی گال دے اعتراض ہو سکتا ہے، اللہ دے قرآن دے اعتراض نہیں تھی سکتا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. رب کائنات نے کلام مجید کے اندر جو اعلان فرمایا حق تے مبنی ہے، سچ تے مبنی ہے. لیکن ضرورت یہ امر دی ہے کاش اسا قرآن پڑھوں گا، اسا قرآن کا مطالعہ کروں گا، قرآن کے دامن نال وابستہ تھوں گا. ایسا نوجوان نسل قرآن تو دور ہے، اس کو قرآن پڑھانے کی ضرورت ہی کہنے. اسا آتے ہیں کہ اسا اپنے بچے کو ڈاکٹر تے انجینئر تے فلاسفر بناونا، ایک کو پی آئی ڈی کرامنی ہے، ڈبل ایم اے کرامنی ہے، ایک کو ایم ایس سی تے فزکس دے وچ داخلہ کراونے. اب آپ ٹھیک ہے ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بناؤ، وہ کو فلاسفر بناؤ، لیکن سب تو پہلے محمد عربی دا نوکر بناؤ. سب تو پہلے اپنی اولاد کو حضور دا غلام بناؤ. میرے پاک محمد مصطفیٰ نبی رحمت اجمال آقا تربیت اصول لیتے حضور فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ الخصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. حضور فرمایا اپنی اولاد کو ترے کم سکھا چھوڑا ہے، اپنی اولاد کو ترے کم سکھا چھوڑا ہے. سب تو پہلا کم حب نبیکم، حب نبیکم، حب نبیکم. اجڑی گال تے ساڈے تے فتوی لگا ویندے اب آپ سادہ طریقہ نہیں. الحمدللہ میلاد مناونا سنت انبیاء ہے، میلاد مناونا سنت صحابہ ہے. کچھ آپ جلد بازی کے اندر آگے کہ یہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے. اور ان وقت میں کہ بدعت سیئہ کیا ہے، بدعت حسنہ کیا ہے، بدعت ڈیفینیشن کیا کیتی ہوئی ہے. اب آپ میلاد رب کو راضی کرنا، محمد مصطفیٰ کو راضی کرنا، اللہ دی
پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور، حضور نبی رحمت دی کچاری آقا دی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور، اور ذریعہ رب دے قرب حاصل کرنا کہ بندہ اگر عبادت اور عیادت کرے دا رہے ہو سکتا ہے کہ رب کائنات دی پاک بارگاہ دے بچوں محنت کی نگاہ نہ ہوئے، لیکن جنہیں توسط دے وسیلہ حضور نبی رحمت دا پیش کرے دے اور رب کائنات دی پاک بارگاہ دے اندر جو صدا کرے دے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرما دے۔ میلاد سنت انبیاء، رب کائنات نے کلام مجید کے اندر سارا قرآن کھوڑو، قرآن پڑھو، قرآن کا مطالعہ کرو۔ رب کائنات نے کلام مجید کے اندر ہر جگہ تھے پاک محمد مصطفیٰ دی شان بیان کی دی ہے، لیکن امام احمد رضا سرکار فرمایا آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ ایڑا آنکھ دا اندھا ہوئے وہ کچھ نظر نہیں آدھا، جب رب کائنات نے بصارت بصیرت عطا کی دیئے وہ قرآن دے ہر لفظ دے اندر محمد مصطفیٰ دی شان نظر آتی ہے۔ لیکن اساں اپنی اولاد کو قرآن پڑھے سو تگال بن سے، اساں اپنی اولاد کو محمد عربی اساں سنی ڈھیر سارے سنتی گئے ہیں، ساری اعمال کی ڈھیر ساری کمی ہے۔ اساں عوام صرف ربیع الاول شریف کے مہینے سنی ہوندے ہیں، اساں صرف 12 ربیع الاول کو جلسے کے اندر سارا جذبہ ہی ہوندے، اساں انگلے مرنا بھی چاہنے ہیں۔ حضرت ہونے کوئی سبو آوے پیر لگے تھے سارے سیر کے کوئی تلوار چلی ہونے تھے، ایسا حضور کے قدمہ تو نشاور تھی ہونا چاہنے ہیں، آقا کے قدمہ تو قربان تھی ہونا چاہنے ہیں۔ اور اساں نعرے بھی بابانگے تو حل مرنے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اب آپ مرنا قبول کریں دے اے حیاتی محمد نامے نہیں گئے۔ کیا سنی 12 مہینے سنی نہیں پڑھ سکتا؟ کیا ایسا 12 مہینے عاشق رسول نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ایسا ساری زندگی حضور نبی رحمت قدمہ تو قربان نہیں کر سکتے؟ کیا ایسا نہیں رسا سکتے کہ آباب ایسا زندہ لوگ ہیں، ایسا جانتے لوگ ہیں، ایسا قرآن دی بھی عبادت کرنا جانتے ہیں، اللہ دی عزت دی عبادت کرنا جانتے ہیں، کہ محمد مصطفیٰ کے ناموز دی عبادت کرنا جانتے ہیں۔ ایسا ڈھیر سارے سن لوگ ہیں، سارے اندر اعمال کی ڈھیر ساری کمی ہے۔ اگر سارے اعمال درست تھی گئے تو صحیح سمت روانہ تھی گئے، اب آپ بل انقلاب آوے سی۔ آج ہر بندہ چاہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان مملکت خدا داد کے اندر نظام مصطفیٰ کا نافذ ہوئے، لیکن ہو گواگو کے بچے کو گھر کے اندر ایک فیشن والا لباس نہ پواؤ آدھے کیوں پیسہ میرا ہے خرچ میں کی دے کما کے میں ہمیں کو اپنا بچہ سونا لگتے 3 پیس کے اندر پیر صاحب کو کیا تکلیف ہے، مولوی صاحب کو کیا تکلیف ہے کہ میں کو پینٹ شرٹ چیز کا پواما اب میں نہیں آتا پوا جو مرضی آوے پوا، لیکن اپنا پیسہ اتنے خرچ کر دیتے رب بھی راضی تھی محمد مصطفیٰ بھی راضی تھی۔ روپیہ ساڑھا ہے، پیسہ ساڑھا ہے، خرچ اسا کرے دے میں ہیں، لیکن ان کو کوئی طریقے نال خرچ کرو کہ اللہ دی کچاری رب دی پاک بارگاہ کے اندر بندہ گناہگار نہ بنے بلکہ بندہ اللہ دی کچاری کے اندر مقبول ہوئے۔ ایدی دور کی ضرورت ہے کہ ایسا دین مدین کو ڈھیر سارے دور تھے گی۔ میرے پاک محمد مصطفیٰ نبی رحمت تربیت کی اصول عطا فرمائے۔ حضور میں حب نبی کو سب تو پہلے آقا دی محبت سکھائے، حضور دی محبت سکھائے۔ یہ حضور دی محبت صرف جھنڈیاں چاہمد نہ ہے، بادشاہی اولاد صرف جھنڈیاں چاہمد نہ آگ سے عشق ہے۔ اگر حضور دا عشق حضور دی محبت صرف نعرے مارتا نہ ہے، ایسا صرف نعرے سکھا کے گئے بادشاہی اولاد صرف نعرے دیکھ دفاع کرے سی، وہ آپ سے نہیں 11 مہینے حضور کا نوکر نہیں بننا، صرف نبی کا نوکر دے مہینے دے اندر میں نعرہ مار کے حضور دی کچاری آقا دی پاک بارگاہ دے اندر اپنا نام لکھوا جلسا جب میں حضور دا عاشق بن رہا نا زندگی دے اندر انہوں کو دساؤ کہ صحیح سچا عاشق رسول وہ ہوں دے جدی صبح مسجد دے اندر تھی وے جدی شامی مسجد دے اندر تھی۔ گال اوکھی ہے، کھابٹ میں ضرور لگ سی، لیکن میرے رگہ دے اندر سے یزائر شنگیلہ نے دخون ہے۔ آج آپ ڈھیر سارا مسئلہ ہے کہ مسند دے اتھوں پیغام درست نہیں بھیندہ دیا، ایسا مجمع دیکھ کے ایسا لوگوں دے خیالات دیکھ کے لوگوں دے نظریات دیکھ کے گفتگو کر کے چل دے ہوئے ہمیں سارا کم تو ہو گیا۔ مرنا موت آؤں سے یزائر شنگیلہ نے 45 سال پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو دین دا پیغام دیتا، حضور کی محبت آقا دے عشق دے جام پھیلائے، لیکن سید صاحب سے ملانے واسطے کتنے احباب آگے روزے دے دعا مانگتے تھے، خبر دے آگے کتنے فاتحہ پڑھتے میرے کو زیادہ کون جان دے بندہ دنیا کے رخصت ہی گیا، انہیں بات نہ ختم ہو گیا، 4 نسلوں کے بعد کوئی پڑھانے کا نہ نہیں جانتا، ایسا ہی نہ دے واسطے سارا کچھ بیکار کر گئے۔ یہ نہ ہوئے شفعین مصطفیٰ گیلانی دا آباب میرا نہ راوے نہ راوے کوئی میں کوئی یاد کرے نہ کرے، لیکن عشق مصطفیٰ دا پیغام جب تک زندہ ہے حق تے سچ کر بیان کرے دینا سے۔
ماشاءاللہ اگر یہ ایریے دا یہ رواج ایک میں نعرے بنے دے تو بلا چھٹی ہے، لیکن دنیا دار دا نعرہ ہوئے تو زبان جاری و ساری ہوئے، یہ حضور دا نعرہ ہوئے تو بل زبانہ گونگ تھی بنے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہاتھ بلند کر کے آکو یا رسول اللہ، ادھر کہو یا رسول اللہ، ادھر کہو یا رسول اللہ۔ میں ابتدا دے وچ اعتراض سے کیتا لیکن میرے کو ہن احساس ہوتا ہے کہ بار میں کو بیٹھے لیکن ہن سی آنے بڑے بندوں کے پیچھے باہم آج بیٹھے تھے، انہوں نے اپنا خیال آئی جنگ دا میدان نہیں، میدان بدر کے اندر یہ حضرت عبداللہ سرکار آدم کے جنگ خمسان کی چیزی پہ یہی میرے دل دے وچ خیال ہے میرے نام کوئی طاقتور کھڑے ہوئے نہ کوئی پہلوان کھڑے ہوئے نہ جرنیل کھڑے ہوئے نہ تو میرا حوصلہ بلند ہو گیا، میں نے نگاہ کی سچے کپڑے ٹو بال کھڑے 7-8 سال دے تے تلوارا چھوٹے چھوٹے جاتی کھڑے میں کے بالوں دے وچ میں کھڑا دیا، اگر کوئی لیڈر کوئی جرنیل کوئی بہادر ہوئے نہ بلکال وہی ہو گیا، اچانک وہ بال میرے کول آئے آ کے میرے کو پوچھے چاچا ابو جہل کو نہیں ٹھیک ابو جہل کو نہیں ٹھیک جلے میں انہوں نے جذبہ نہیں ٹھول میں آکے ابو جہل نل کئی لڑا دے تو نہیں کیوں لڑنا چاہتے رہے کوئی براتی دا لڑائی کوئی کھیڑا جھگڑا تو کوئی براتی دا ہے لیکن کوئی نہ براتی دا نہیں چاہتا ایسا سونے سڑے آقا دے بارے غلط گالی کرے دے ایسا سیر غلط کرن دی نیت کر رہے ہیں پر حضرت عبداللہ سرکارہ دے میں بالا دا جلے جذبہ نہیں ٹھا پر میں آکے ایک جرنیلہ کو نہیں زیادہ طاقت اور میں نال کھڑے تھے حضور نبی رحمت کا جواب حضور نبی رحمت دے عشق دے اندر حضور کی محبت دے اندر اپنی اولاد کو این سیمانیت دے اندر ٹرینڈ کرو کہ ایسا دنیا تو تر ونیوں دنیا تو رخصت تھی ونیوں سارے مرن دے بعد ساری اولاد نبی رحمت دے ناد جھنڈے چاہے نعرے مارے تے امنن تے اپنے کردار پر ثابت کرے کہ ایسا محمد عربی دے نوکر ہے لجبالا کا فرمایا سب تو پہلا کم جڑی اپنی اولاد دے دل دے اندر پیدا کرنے جڑا اپنی اولاد کو سمجھاوڑے وہ حب نبی کے کم سب تو پہلے حضور کی محبت سکھاوڑے آقا کی محبت سکھاوڑی ہے حضور دا ادب سکھاوڑا اور دوسرے نمبر میں وحب اہل بیت ہی وحب اہل بیت ہی دوسرے نمبر دے حضور دے گھر دی محبت آقا دے خاندان دی محبت آج نمیاں تحقیقات ہیں نمیاں ریسرچ سوشل میڈیا دا دور تھی گیا تے ہر اپنے نام نال میم فاتا یا لکھوان اللہ مفتی بن گیا تے وہ اپنا نظریہ پیش کیتا تے وہ اپنی تحقیق تے اپنی ریسرچ کی تھی اب آپ سب کو نمی ریسرچ کی ضرورت نہیں نمی تحقیق کی ضرورت نہیں سنیہ کو امام احمد رضا سرکار دی ریسرچ بھی موجود ہے تے مہر علی سرکار دا عشق بھی موجود ہے نمیاں کتابات نمیاں سنیاں دے کلپات نمیاں مہربانی کر کے مہربانی کرو اسارے کو سب کچھ موجود ہے میرے پاک محمد مصطفیٰ نبی رحمت جلے صحابہ دی گا لئیے کہ حضور صحابہ دی نشان کسایا میرے حضور دے گھر دی گا لئیے اور محمد گھر دا نشان نسایا آج کوئی کتنا کتابہ لے گنے کتنے مناظرے کر گنے احباب جب میرے پاک محمد مصطفیٰ صحابیت دا تاج پوائے وہ کوئی صحابیت ہی تو خارج نہیں کر سکتا جو پاک محمد مصطفیٰ خاندان کے اندر شامل کیتا لیکن نبی رحمت فرمایا کہ میرے خاندان والے ہیں اے میرے گھر والے ہیں اے میرے اہل بیت ہیں کوئی اتنی ریسرچ کے تحقیق کر گنے انہیں کو اہل بیت کے وچ بات نہیں کر سکتا میں سنی سچا تے سچا تے کھڑا سنی ہوندا ہی ہوئے جڑا محمد دے گھر کوئی مننا لاؤندے آقا دے در کوئی مننا لاؤندے اسا حضور دے گھرانے نال محبت کرنی ہے تے آقا دے یارانے نال محبت کرنی ہے تو تے میں کون ہو گیا تیری تے میری اوقات کیا ہے تیرا تے میرا علم دی بساط کیا ہے تیری تے میری تحقیق کیا ہے کہ اسا آج کے دور کے اندر رکھو کہ نہیں وہ صحابی نہیں تھے اسا آج کے دور کے اندر رکھو نہیں چادر تطہیر کے وارثوں سے ایسے ہو گیا عوام میں ساری ریسرچ کچھ نہیں کر سکتی میرے پاک محمد مصطفیٰ نبی رحمت صحابہ دوبارہ آیا حضور فرمایا میرے صحابہ تاریہ دی مانے دے جڑا انہاں دی ابتدا کرے سی انہاں دے دامن نال وابستہ تھی سی وہ کامیاب تھی جیسے اللہ جبان آقا دے گھر دوبارہ آیا حضور فرمایا ماسل اہل البیتی کماسل سفینت النور میری اہل بیت چڑیے ایک کشتی نور کی طرح ہی وے جڑا انہی اندر آ گیا انہی دامن نال وابستہ تھی گیا وہ نجات پا گیا وہ کامیاب ہو گیا جڑا انہاں تو انحراف کر گیا منحرف تھی گیا جائے گردن پھیر چھوڑی وہ برباد تھی گیا صحابہ دا بھی مقام اپنی جگہ تے موجود حضور تے گھرانے دا مقام بھی اپنی جگہ تے موجود ڈیفرینشیٹ نہ کرے اتنی فرق پیدا نہ کرے اتنی یہ نہ کہے وہ زیادہ ہے وہ کم ہے وہ زیادہ ہے وہ کم ہے نہیں اسادہ سر ہر جگہ تے سر کم تو
تسلیم کرے سو صحابہ دی گال آوے عزت صحابہ دی ہوئے تے سنی تاں جان دیونا بھی جان دے جان گھننا بھی جان دے حضور دے گھر دی گال آوے تے سنی منہ ویلے بھی جان دیونا بھی جان دے جان گھننا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عقیدہ اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ کلپ آ گیا تھی اساں بڑے محقق بن گئے ایک کمنٹ پاس کر دیتا جی نہیں جی یہ تو ایسے ہے جے کو زارا با یادر وہ گردان نہ آوے ہوا کہ جی یہ ایسے ہے اب آپ مہربانی کرو ایمانیت کے اندر عقیدہ سارے کو موجود ہے عقیدہ سارا سونا ہے لیکن عمل کی بھی کمی ہے نہ تربیت کی بھی کمی ہے اپنی اولاد کو سوشل میڈیا سے دور کرو اپنی اولاد کو ایمانیت کے اندر محمد کے غلام کے قدمہ کے اندر گھناؤ نہیں ایسے مدرس کو ملاؤ جڑا کی تربیت کرے ایمانیت کے اندر ایک نبی کا غلام تو نہ کر بڑھاوے میرے پاک محمد مصطفیٰ نبی رحمت نجبالہ کا اعلان فرمایا لوگو میں تھوڑے درمیان دو وزنی چیزاں چھوڑی لینا تھوڑے درمیان دو وزنی چیزاں بھاری چیزاں چھوڑی لینا ایک کتاب اللہ دا قرآن دوجا و اطرتی ایک روایت کے اندر و اہل بیت ایک قرآن دوجا و محمد دا خاندان نبی رحمت نجبال آقا حدیث نوار کا دے اگلے الفاظ حضور فرمایا خاندان قرآن تو جدا کہنی تے قرآن خاندان تو جدا کہنی جتنے بھی یہ تو مل سن کٹھے مل سن یہ جدا جدا کہنا مل سن آج جماعتہ ہیں تحریک کا ڈھیر ساریاں لیکن کتنے قرآن ہے تا آقا دا خاندان کہنی کتنے خاندان ہے تا قرآن کہنی سنی واحد الحمدللہ جماعت اہل سنت دی جماعت واحد و جماعت ہے جنہیں کل قرآن بھی ہے محمد خاندان ایسا قرآن کا بھی محبت کرنا لے آقا دے خاندان کا بھی محبت کرنا لے جب تک زندہ ہے یہ محبت قائم و دائم راسی یہ آباد بقا کے نجات ہے بھی عشق نال ہے بھی محبت نال عبادت تو شیطان لئین بھی کیتی ہے سجدے تو وہ بھی کریں دا اللہ کی توحید تو پکا توحید دیا رب دے علاوہ کہیں کو رب مننا قابل قبول ہی نہیں کرے گا اللہ کو جھک دیا رب کو سجدے بھی کرے گا لیکن جنہیں وارا یاد آیا آدم علی نبی کے ناصر آتا وارا آیا والا دے نہیں تو ہاں کو جھکسا پر یہ کو کہنا جھکسا رب فرمانا چلو توحیدی تا ہے توحید تا بیان کریں دینا تو سمجھ آتی بے رسول اللہ چاہتا توحیدی ہے نا توحید تا بیان کریں دینا میں اللہ کی وحدانیت تا بیان کریں دے میں رب دی ربوبیت کے میری الہیت تا ایمان ہے نا بل ضروری ہے کہ آدم کو جھک کے کھڑا میں کو جھک دے تو فرمایا اگر میں کو جھک سے فقط میں کو جھکنا قابل قبول نہیں اگر چاہنے کہ میں رب راضی ہوا پہلے گردن آدم علی نبینا سرکار دے دروازے دے جھکاوڑی پوسی ون میں رب دے دروازے دے بعد جاؤں ایمانیت دے اندر عشق ادب حضور کی محبت یہ دل دے اندر آگے والکامیاب کیا ہے حضور میں دوسری چیز جڑی اولاد کو سکھاونی ہے وہ بے اہل بیت ہے حضور دے گھرانے دی محبت تیسری چیز و تلاوت القرآن دیکھو سمجھ آئیے سبحان اللہ چاہتا و تلاوت القرآن وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں حنور یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود وہ تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو یہ بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو سارے گھر دے اندر آج شفقین مصطفیٰ گیلانی دے 5 کمرے مہمان بارو آوے دے پوچھے گیلانی صاحب نماز کیڑے کمرے اس پڑھ گئے ہوں کمرہ رکھے ہوئے نماز واسطے گیلانی صاحب آدھے ایک کمرے فرنیچر ہے ایک الیکٹرانکس کا سامان ہے ایک ٹی وی لانچ بنائے سے جنہیں ٹی وی ہوندے سارے گھر والے بیٹھ کے ٹی وی دیتے ہیں ایک مہمانہ واسطے گیسٹ روم بنائے سے جنہیں سینریاں دے پینٹنگ لائے سے ڈالے بابے جو سارے تصویریں لگیا کھڑے جتنے میں کوئی ایوارڈ میڈل مل دے رہے ہیں وہ تصویریں لگیں وہ گیسٹ روم ہے ایک کمرہ کچن دا بنائے سے کھامان پیمن دی جاہے اب آپ 5 کمرے کروڑ دی کوٹی ہے لیکن نماز دی جاتے نہیں لگی اور صدا عام نہیں بیکار صدا بنی نہیں بیکار ہے خوش نصیب تو کلی اللہ تے جھونپڑی اللہ ہے جیڑا جھوپڑی دے وچ باقی سارا سامان ایک چونڈے چ پنجی کھڑے تے ایک جاتے مصلی وچ ہی کھڑے جا نماز دی جاوی رکھی عاشق رسول سے ایمانیت دے اندر ہوئے جیڑا حضور دے حکم تے عمل کریں ایمانیت دے اندر اگر اسا نمازی بن ونجو ہاں بل سجا مسیح کا کسی جن کہنا ہاں اگر اسا نمازی بن ونجو ہاں
بل سکے مسجد تو سپیکر کہنا لبھی جنا اگر اسا نمازی بن ونیو ہا والا کہ منت کر کے آکھنا نہ پوے ابھی مینار بناونے تے مہربانی کرو ڈالا ڈیو والا آپ جڑا مسجد کے اندر آوے ہا او کو ضرورت خود محسوس تھی ہے کہ میں مسجد کے اندر آنا تے اے شے بھی ضروری ہے تے اے شے بھی ضروری ہے والا خود خرچ کرے ہا تے اب آپ جڑا کچھ لا ونیو ہا والا او اچ بھی کام آوے اگا بھی کام آوے عاشق رسول بن دے وے تے صحیحانیت کے اندر عاشق رسول پورا سال نہیں پوری زندگی عاشق رسول بن کے گزارو حضور فرمایا حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن پہلے نمبر تے حضور دی محبت دوسرے نمبر تے حضور دے گھر دی محبت تیسرے نمبر تے قرآن دی تلاوت اے اگر اولاد کو سمجھا چھوڑیے وہ کامیاب انسان ماشاءاللہ جنہاں سلوایا یہ زور زور کے نعرے لاؤنا چاہنے پھر پیر صاحب انہوں کو پتہ لگے بھی باقی سننا چاہنے جنہاں نہ سلوایا یہ وجہ سے سلوایا ہی گھنے جیسا سنو کے واسطے اب آپ میں بتا سنو نبی رحمت لجپال آقا انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں دل دی کیا کیفیت ہے کیڑا کیڑی حالت دے نال بیٹھے کیڑا کیڑے خیال دے نال بیٹھے کیڑا کیڑی سوچ دے نال بیٹھے حضور جانتے ہیں محمد پہنچانا چاہنا توجہ چا کرے سو لجپال آقا فرمایا حب نبیکم سب تو پہلے حضور کی محبت و حب اہل بیتہ ہی حضور دے گھر دی محبت و تلاوت القرآن تیجے نمبر تے قرآن دی تلاوت اور حضور ترتیب ایمی تا فرما سکتے ہیں کہ پہلے قرآن ہوئے اور حضور دا خاندان ہوئے اور حضور دی محبت ہوئے یہ ترتیب ای کیوں بیان فرمائی ہے کہ پہلے میری محبت ہے اور خاندان دی محبت ہے اور قرآن دی تلاوت ہے یہ ترتیب بیان کرنا مقصد کیا ہے توجہ کرو گا سمجھ آوے سی اب آپ حضور دی محبت ہے عقیدہ جو سمجھ رہی ہو سبحان اللہ حضور دی محبت ہے عقیدہ حضور دے گھرانے دی محبت ہے عقیدہ قرآن دی تلاوت ہے عبادت قرآن دی تلاوت کیا ہے عبادت حضور فرمائے پہلے اپنی اولاد دا عقیدہ بڑھائیں ان دا عقیدہ درست کریں حضور دی محبت حضور دے خاندان دی محبت صحابہ دی محبت این دے بارے دا عقیدہ درست سے سیٹ کریں جلے عقیدہ درست تھی ونے والی عبادت اللہ پاس نماز عبادت روزہ عبادت حج عبادت اور آپ کلام مجید کے اندر رب کائنات نے 700 مرتبہ کم و بیش نماز کا حکم عطا فرمایا جت سے بھی فرمایا ایو فرمایا بھی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو لیکن پڑھنی کی میں ایک ادھر نہیں فرمایا کلام مجید کے اندر نیل سایہ پہ کی میں پڑھنی ہے اور عبادت کوئی ہے عبادت کو جتنا بتاؤ اتنا ثواب زیادہ ہے مثال طور پہ ایک بندہ ایک دہاڑے ادھا سپارہ قرآن کا پڑھے سی تلاوت کی تھی بے دہاڑے سپارہ پورا جا پڑھے سی دوجی دہاڑے دا ثواب بڑھ گیا ثواب زیادہ تھی گیا ایک دہاڑے ادھا سپارہ دوجی دیوار پورا سپارہ پڑھے سی مولوی کو پوچھو بھی نماز طریقے دے اندر دو سجدے ہیں ایک رکعت دے وچ یہ میرا دل کرے دا پہ میں دو دی زیادہ 4 سجدے چکرا مولوی صاحب عبادت زیادہ کرے دا بیاں سجدے میں 4 کرے سا عبادت میں کوئی ثواب مل سی کوئی اجر مل سی اب ابھی دی وقت مولوی صاحب نہیں سجدے تے کو 2 کرنے پوسن اگر سجدے کرنے 4 ول اوتے نماز سی بھی کہنا ول ثواب دا ثواب رہ گیا بلکہ گناہگار سیدھا کرے مولوی پاک مہربانی کر میں تسبیح پڑھسا جڑی سبحان ربی الاعلی 2 سجدے دے اندر پڑھی گئی اور 4 سجدے کرے سا میں تسبیح پڑھسا اللہ اکبر دل سے واسطے تے اللہ اکبر دوسرے سجدے واسطے مولوی صاحب نے کوئی نہ سجدے 2 کرنے پوسن تے نماز سی عبادت زیادہ کی ہے اور ثواب بد بنے گا یہ کیا معاملہ بن گیا ادنانا نماز ہے ادائے مصطفیٰ حضور دی ادا دنا ہے نماز حضور رو فرمایا تولو کرنے پوسی لجبال آقا رکوع ہک فرمایا ہک کرنا پوسی نماز کے اندر اگر اپنے خیال دنا کو جو بدھاونا چاہسو تو وہ عبادت نہ راسی وہ عبادت فاسد تھی ویسی وہ قبول نہیں نماز اوہیں پڑھنی پوسی جی میں محمد مصطفیٰ علیہ روزے دا شیڈول ہے سکیڈول ہے موت کو پوچھو بھی لکھی کھڑے دائمی کیلنڈر بڑے کھڑے رمضان شریف دا 3 بجے 5 منٹ 26 منٹ 28 منٹ ساڈا ارادہ تھی میں روزے رکھنے اللہ دی رضا دی خاطر 2 3 5 دے بند کر اسا 4 26 دے بند کرے سو مولوی تے نہیں وقت روزہ تھی دا ہی کہنے او ایسا کرو تو پہلے کھلے سے اسا کھلے سے بعد ادے نہیں روزہ تھی سی بھی کہنا وجہ کیا بنی کلام مجید کے اندر اللہ کے قرآن کے اندر کوئی دائمی کیلنڈر ہے کوئی شیڈول ہے ادے نہیں رب کائنات روزے دا حکم دیتے لیکن کوئی شیڈول نہیں دیتا رکھنا کی میں ہے بل میرا عشق نے بھی دانا دے یہ روزہ اوے رکھنا کو سی جی میں محمد مصطفیٰ فرما چھوڑ آج
صاحب حج کرے عبادت اور ریاضت پیسہ اپنا خرچہ اپنا 10 لاکھ روپیہ بھر کے حج کرنے واسطے گیا پاسپورٹ بنوایا لائن دے وچ لگ کے کھڑا گھر کے کھادا ار کے کھادا جب اوتھے تے پہنچ گیا رب کائنات نے فرمایا عبادت کرنا ہے مولا عبادت کرنا ہے میرے کو راضی کرنا ہے مولا تے کو راضی کرنا ہے میرے کو مناونا ہے مولا تے کو مناونا ہے رب کائنات نے فرمایا بولے سارا فاخرانہ لباس لہاچا ول آئینہ پہاڑیاں دے وچ ٹڑ کیلا تو سمجھ آئی ہو سبحان اللہ نہ پہاڑیاں دے وچ ٹڑ کیلا خالق کائنات میں شفقین مصطفیٰ کی لانیاں بھٹکے شریف لانا ہمیں میرے لوگ ہاتھ چلتے ہم پروٹوکول لینے ہیں عزت دینے ہیں میں نے کہا ٹور کے نہیں نٹھا تے بھجن بھی گاتا کجا تے بڑی دور تھی گئی رب کائنات فرمائیں جے میں کو راضی کرنے یہ میری رضا چاہنے ول دوڑنا ہی پوسی ول بھجنا ہی پوسی خرچہ تیرا سارا کچھ کر کے آیا لیکن پہاڑیاں کے درمیان یہ چکر راوڑے پوسن مالک کائنات ان کی بھی عبادت تھی گئی بھجنا عبادت ہو گیا رب کائنات نے فرمایا اور جنہیں میری مالی میری پیاری بندی کی تاہا وہ طریقہ کرنا پوسیبل تیرا حج تیرے عبادت قابل قبول یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اب آپ اسی وقت میرے پاک محمد مصطفیٰ دی ہر ادا دنا عبادت ہے ہر ادا دنا رب کائنات کو حضور دی ہر ادا پسند ہے کہ محفل میلاد کا مقصد ہوندہ بھی آقا دی شان بیان کرنا میں بتا کچھ آپ کی سمجھ نہیں آتی بھی محفل میلاد سجائی کہ میلاد کے ہوتے جڑے حضرت صاحب کو صلی اللہ تھڈو آون پرچی دے دی تھی کہ محفل میلاد قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے اور ظالمہ خرچہ کیتے بھی سارا کوئی تصادق کے معلوم کو کچھنا ہی جو ہے ثابت ہے بل فائدہ کیا اب آپ محفل میلاد منایا ہی واسطے نہیں ملا ایسا ثبوت کیوں بیٹھے قرآن سے ثبوت کیوں سنت سے ثبوت کیوں صحابہ سے ثبوت کیوں تابعین تبع تابعین سے محفل میلاد کے اندر خالصتاً محمد مصطفیٰ دی شان بیان کی میلاد کا مقصد نہیں ہوتا کہ ثبوت دیتا میں دے میلاد سنی حضور دا نام نامی اس میں درانی چم دے بغیر کئی دلیل دے چم دے میں کتا میرا اشتاد ہے میں محمد دا میلاد منینا بغیر کئی دلیل دے منینا میں حضور دا نعرہ لینا بغیر کئی دلیل دے نعرہ لینا دھاڑے قیامت میدان معاشر کے اندر جڑا ترازو لگا ہوئی تھی میں ترکڑی اندر ہوتے آمال تولے ویسے کاؤنٹ کہنا تھی سے گیڑے کہنا ویسا تولے ویسا روایت کے اندر آتے ایک شخص اللہ کی کچاری حاضر تھی سی جن کل کے 100 گناہ ہو سی تو ایک نیکی ہو سی مالک کی نامی ذاتی کچاری ہاتھ جوڑ کے عرض سی مالک کی کائنات جوڑا فیصلہ تھی میرے کو پتہ تھا گیا 100 گناہ ہے تو موری جو نیکی میرے کو ایک اونلی ون ہے تو میں ویلی بننے نہ وہ 2 زفتے دروازے تھے رب کائنات کی پاک بار گئے جو اعلان دیا سا ظالم کے جامع میں سے اسعادل کرنے فیصلہ کرنے توڑنا سارے رہے باہمیں مولے جو ایک نیکی بھی نہ ہو گیا تو یہ کہیں تو صحیح دلی جے حوال بھی میزان عدد تے ایک عمال نامے تے سارا کو تولا ویسے اب آپ جو لے وہ تولا ویندے ان دی نیکی جو یہ بات ویندی گناہ جڑے کو گھٹ ویندی نیکی بات ویندی ہے ان دا پلڑا جڑا ہے وہ بلند تھی ویندی ترازو جڑا ہے وہ بلند تھی ویندی اب آپ اسی وقت والا پوچھا میں نے دیکھو تو صحیح انہیں گناہ تا ہنساؤ تے نیکی ہے صرف اور صرف ایک وہ نیکی ہے کیا وہ نماز ہے وہ روزہ ہے وہ حج ہے وہ زکاة ہے وہ عبادت و ریاضت ہے وہ سخاوت و غنا ہے اور رات دا اللہ ہوتے ضربہ ہے اور رات دا قرآن دی تلاوت ہے وہ مسلسل روزے رکھنا ہے وہ عبادت ہے کیڑی وہ نیکی ہے کیڑی جیڑی کہ سارے 100 گناہوں کو باری نکل آئی تے وزنی تھی گئی اب ہمیں ذکر کر چلے وہ نیکی بڑھٹا میں دے وہ ایک نیکی زندگی دی اندر میرے پاک محمد مصطفیٰ نبی رحمت دی ذات مبارکہ دے ہوتے ایک دفعہ خلوص نال درود و سلام پڑھنا جڑا ایک پلڑا ہے نا میدان معاشر کے اندر جڑا ترازو ہے نا وہ الٹا ہے الٹے تو مراد جی دنیا دا ہے نا اینی جڑا پاسا وزنی چیزیں نا دنیا دے وچ مجھیکا تھی ویندے اتلے تھی ویندے لیکن میدان معاشر کے اندر جڑا آخرت دے وچ میزان عدل دے اوتے جڑا اعمال نامہ توڑن والا ترازو ہے ترکڑی ہے اوندا جڑا باری پاسا اسی مجھیکا کہنا تھی اونچا تھی ویسی
مالک کائنات سا ہی ترکڑی دے ہیل کیا سا ہی ترکڑی دے حساب کرنے میں اچھا وہ جڑا وزنی پاسا ہو گیا اتنے جھکا تھی بنی ہا تے جڑا حالا پاسا ہو گیا اونچا تھی بنی ہا پر تحقیق کرنے والے لکھیا کہ وجہ کیا ہے یہ ترکڑی دے ترازو تے پلڑے پلٹ کیوں کیتا گیا وہ جڑا پاسا تھی بنے وزنی اونچا تھی بنے اب آپ آدن کے کیوں کہ نیکیاں دے اندر اسی حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھنا یا محمد دا نعرہ لاونا حضور دا نا چمنا حضور دا عشق آقا دی محبت صحابہ دا نا حضور دے گھرانے دنا اور رب کائنات کو گوارا ہی کہنی کہ نا محمد دا آوے دے پڑھنا جھکا وے دا بھی ہوئے اور رب کائنات پڑھنا بلند کرنا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اب آپ نے کہا حضور دا نام نامی اسم گرامی اگر صحیح معنیوں کے اندر سارے دل کے اندر جگہ کر بنے تو حباب ایندے کو بڑی کوئی عبادت ہو ریاست ہے لیکن حضور دا نات آقا دا عشق دل میں چاہے وال دل کے اندر کوئی میل نہیں رہتی وال دل کے اندر کوئی گناہ نہیں رہتا وال دل کے اندر خطامت غلطیاں نہیں ہوتی حضرت عمر فاروق سرکار فرمائے اگر پیٹ کے اندر ایک حلال لقمہ آونے نا یہ لقمے میں اتنی طاقت ہے کہ ایک گریبان تو پکڑ کے مسجد تے کوہے تے گھر کیا حلال لقمے اتنا طاقت ہوئے کہ حضور دی محبت طاقت نہ ہوئے آقا دے عشق دے بھی طاقت نہ ہوئے سنی ایسا عبادت عشق دا اوڑا لیکن ایسا عمل تواری لوگ تھی بھی ہیں اور جے رونا تی اکھا بچوں ہنیرہ جانا میں نور جانا میں مجرم مجید کھولو او دا سایہ بھی دور جانا میں میلا اتھر میں مجرم پاپی حضور معافی تو سانسی ٹکیا جنہاں کما تو حضور جی میں وہ کر گیا اجے یہ محفلے میلاد کی فارغ تھی کہ یہ بستر کے وجہ نا اپنا محاسبہ آپ چکڑا کہ آقا اگر آخری رات زندگی دی ہوئی کیا میں قابل ہاں کہ حضور دی کچاگی پیش تھی جیسے کیا میرے عمل تے میرے کردار ایسے ہیں کہ اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر میں سرخرو ہو سا ہر بندے دلو کم کسی ہر بندہ آگ سے کہ بھئی محلت مل بنے مزید محلت مل بنے کچھ ٹائم بچ ہوئے بھی میرے کو لیکن جی میں اس وقت ہی یا سوال غافل لوگ ہیں والو غفلت کے اندر زندگی گزرتی پئی ہے وال ساری زندگی کے اندر کوئی تبدیل 12 ربیع الاول شریف جلوس ہر علاقے کے اندر تھیا تے ہر علاقے کے اندر شادمان رسول آئے تے ہر علاقے کے اندر نعرے لائے گئے لیکن 13 بلکہ ہونی بار 12 کو زوئے دے ٹائم کوئی مسجد اجنا آئے اسے دے ٹائم کوئی مسجد اجنا لبا مغرب و عشاء مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا حضرت میں نماز میری اکھا دی ٹھنڈک ہے نماز مومن دی معراج ہے نماز دین دا ستون ہے نماز دین دی بنیاد دی اساس ہے آسان نماز تو غافل تھی کہ کڈان بھی حضرت کو راضی نہیں کر سکتے کڈان بھی عبادت تو دور تھی کہ آقا کو راضی نہیں کر سکتے حضور کو اگر راضی کرنے ملک پاکستان کے اندر تا آوے نظام مصطفیٰ تباہ میں نہ آوے اصل گھرہ کے اندر تا نافذ کر سکتے ہیں ایسا اپنی اولاد کو تا آگ سکتے ہیں کہ میں کو پیسے دی لوڑ نہیں میں کو تیریا کمائیاں دی ضرورت کہہ نہیں کیونکہ تو جتنا کما گی میں اور نہیں رب کائنات نے وعدہ کی تائی جو میں دنیا تے آیا ہمیں کہ جب تک میں زندہ رہا سا میرے حصے درست کو میں کو ملتا رہا سا اور رب کائنات تیرے ہاتھ میں بڑے تیرے ہاتھ مل سی اگر رب کائنات میرا کوئی وسیلہ کیا بناونے تو میں کو ملتا رہا سی میں کو پیسے دی لوڑ نہیں میں کو مکانہ دی لوڑ نہیں میں کو کوئی آرائش دی لوڑ نہیں میں کو کوئی سہولتہ دی لوڑ نہیں اگر میں کو لوڑ ہے تو تیرے نمازہ دی لوڑ ہے اگر میں کو لوڑ ہے تو قرآن کی تلاوت دی لوڑ ہے اگر میرے نمازہ کرنی ہے اور میں جب تک زندہ ہاں والوی نماز پڑھتا رہے میں دنیا کے طور بنیا والوی قرآن سے نماز کو محبت کریں اگر محبت دلہ کے اندر اثر جگا کے گئے بل رب بھی راضی تھی گیا محمد مصطفیٰ بھی راضی سارے گلاکھا بندے جی یہ جو جلوس نکالتے ہیں اور آپ جو جھنڈے لہراتے ہیں یہ کہتے ہیں قرآن چھین کہتے ہیں حضور نبی رحمت بھی یہ طریقہ کیتا کہ نعرے لوائے جھنڈے چوائے سب کو پہلے تھا ایک جاہلانہ سوال ہے کہ ہر گال جائز اپنے اپنے گھر کے اندر ہر بندہ دیکھے مثال گھر کے اندر کیا کیا شے موجود ہے آئی کی ضرورت کے مطابق مولوی کے گھر میں وہ چیزیں موجود ہیں تو مولوی صاحب کو پوچھو کہ جیڑا چیزیں تیرے گھر ہے میری نہ ذکر قرآن چھے
جہاں چیزاں آج استعمال کرنے پہ ہیں، سولر پلیٹاں، ایوابٹ دی لائٹ، سارا کچھ اے سی، کیا ایک ذکر ہے؟ اب آپ ہر شے جائز ہو گئی، صرف تکلیف محمد ذکر تے ہو گئی، حضور تے ملاد تے ہو گئی۔ اچھا بندے دے دل چ یہ گال آ سکتی ہے کہ کسی گال چیزی ہے حضور تے ملاد دی، جلسے دی، پھلاں دی، پتیاں دی، روشنی دی، چراغاں دی، ناریاں دی، تے دوسرا گال کری دی صدوقاں دی، پیٹیاں دی، ایسی دی، تے مولوی بھی یہ جلسے بھی کریں دے، تے مولوی بھی نعرے بھی لگے دے، تے مولوی سب کم کروے دے، ختم بخاری جائز، جلسہ دستار فضیلت جائز، یوم ابو بکر جائز، یوم عمر جائز، یوم علی جائز، ہر شے جائز ہو گئی، تے گال کتھیں آ کے محمد تے ملاد تے ہو گئی۔ اب آپ مہربانی کرو، آئیے دور کی ضرورت ہے کہ ایسا نبی رحمت دی شان کو جتنا تھی سکے بیان کرو۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یاد تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا آقا کبھی چرچا تیرا۔ حضور دا ذکر جتنا رب کائنات نے کلام مجید کے اندر اعلان فرمایا نہ رفعنا لک ذکر، تمہارے واسطے تیرا ذکر بلند کر چھوڑا، کہ ہر چیز کو بدعت بنا دیتا، ہر چیز کو بدعت۔ حضور نبی رحمت نجوان آقا تو گزر کیا، مکان بڑے کھڑے تھے، ایک کمرہ ایک کچا، تو ایک بیا کچا بنا کھڑے، ڈبل سٹوری، دو کمرے بنے کھڑے، لیکن ہیں کچے۔ حضور تو گزر تھے، حضور پوچھے بھی ایک کنے مکان ہے؟ آج کی آقا آپ کے فلاں غلام دے مکان ہے۔ حضور آقا جتے پہنچ گئے، وہ غلام سامنے آیا، حضور نبی رحمت کے سامنے تھے، حضور چہرہ پھیر گئے، تو سمجھ گئے سبحان اللہ، حضور چہرہ پہ سائڈ دیکھیں گے۔ غلام کو پتہ لگ گیا حضور کو کوئی ناراض کیے نہیں۔ غلاموں کو پوچھے سے کوئی گال میں تو ایسی کہنے کی تمہارے سامنے سے گال گزری ہے؟ انہوں نے کہا تیرے گھر کے ناموں گزرے تو تیرا ڈبل سٹوری مکان دکھتے تے حضور شاید ہی مجھے تو خفا تھے، وہ غلام ہوں بولے اٹھے آ کے اپنے گھر کو ملیا میٹ کر چھوڑے، برابر کر دیتے تھے، زمین دے برابر تھی گیا۔ حضور جب واپس ہے رجبال آقا اتھوں گزرے تھے، حضور دیکھ کے مسکرا پہ ہوں جگہ کے گزرے، حضور مسکرا پہ بعد وہ غلام جو نے آئے سامنے حضور دے میرے پاک محمد مصطفیٰ مسکرا کے گال بات کی دیئے، مسکرا کے جواب دیتے۔ اب آپ اجازت نبی رحمت نجبال آقا حضور کے دور مبارکہ کے اندر اگر ایک غلام کے نوکر ڈبل سٹوری کچا مکان پاتا ہے، حضور ناراضگی کا اظہار کیتا ہے، آج چاہے سنی ہوئے چاہے دیوبند مکتب کا تعلق رکھے دو، اہل حدیث ہوئے، اہل تشیع حضرات ہوئے، آج پانچ منزلات نہیں گھڑے، 18 منزلیں پلازے بن گئے، 98 منزلیں بن گئے، اساں 20 منزلیں پلازے بڑے کھڑے ہیں۔ اتھے کے تک کوئی گال نہیں آئی، اتھے کے تک کہیں فتویٰ نہیں لایا کہ یہ پلازہ کہاں سے جائز ہو گیا، اتھے تک کوئی فتویٰ نہیں آیا یہ ڈبل سٹوری کہاں سے جائز ہو گئی، اتھے تک کوئی فتویٰ نہیں آیا یہ ٹرپل سٹوری کہاں سے جائز ہو گئی۔ جو فتویٰ آیا تو محمد ملاد کے آیا۔ سنیتا امام احمد رضا سرکار اللہ عقیدہ رکھیں دے جیسا جب تک زندہ ہے تب تک یاد راسوں، جیسا مر گئے جیسا قبرت میں جو یہ آواز جاری ہو ساری ہو سے کیا سب سے اولا ہر بندہ نہ پڑے جیدہ ایمان دے عقیدہ ہوئے سارا نبی علیہ پڑھ جوڑے سب سے اولا ہو آلہ نبی سب سے والا ہو والا کون دیتا ہے دینے کو حضرت فرید آسلامی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگر میں کلمہ کہنا پڑا ہی حضور مکہ تو مدینے آنے پہ کافرہ اعلان کی تجڑا حضور کو گرفتار کر کیا سی او کو منہ منگا انعام مل سی آپ اگر میں لشکر تیار کے 70 بندے دا میں ٹرمیا نقل کو نباشت حضور کو گرفتار کرنے نیت دار جب حضور کے سامنے کیا نا میں تھوڑا پچھا بداؤں حضور کو میری نیت دا پتہ لگ گئی ایدہ بات کیا دے کہ حضور دیوار کے پیچھے نہیں جانتے حضرت مرید آسلامی سرکار حضرت جلے میں نیڑے کیا حضور کو میری نیت دا ارادے دا پتہ لگ گئے جیڑے گھوڑے تھے میں سوار ہمیں حضور لجبار آقا دھرتی کو حکم دیتے کہ ان کو پکڑ گئے میرا گھوڑا دھرتی کے جمعن پہ گئے پیرا سمیت گوڑیاں تک غرق تھے میں کو پتہ لگ گئی میں بچدہ نہیں میں ہاتھ چا جوڑے میں بس اسے بڑے قریبی میں معاف چا جوڑے
مہربانی فرماؤ معاف کر دو لجپال آقا دھرتی کو ہوگی تو دھرتی چھوڑ دیتا میرا گھوڑا باہر آ گیا جلے باہر آیا میں پیچھا سے موڑا 4 قدم پیچھا گیا ول دل خیال آیا کوئی بئی گا تو تھی سکتی میں ڈر گیا میں ول پوری نیت اور ول گھوڑا موڑے ول آقا آیا حضور ول نیت جان کے دیے میرا ارادہ ول پھام کے دے حضور ول دھرتی کو ہوگی تو پکڑ گئے ول گھوڑے تک میرا گھوڑا کھڑا کیا میں ول ہاتھ جوڑے میں کہ معاف نہ کرو حضور نبی رحمت ول معاف فرما چھوڑا زمین کو ہوگی تو چھوڑ دے جلے ول جی دفعہ چھوٹ گیا اور پیچھا سے کیا ول آقا ٹر حضور دے قریب کیا میں کہ سونا میں کو یقین تھی کہ سچے نبی ہی وے کرم فرماؤ میں کلے کو نہیں سستے جڑا رلے بدے نہ کوئی کلمہ پڑھا چھوڑا سارے کلمہ پڑھ گئی دا کلمہ پڑھ کے جلے حضور دے کٹھے روانہ تھی من میں ہے توجہ کرے سو جگہ ختم تھی گئی روانہ تھی من میں ہے میں آپ کی میں کہ آقا جلے سردار قارون سنے مدینے دے اندر آنے نا اصلا نارے مرے نہیں ہے جھنڈے ہی بڑے نہیں نارے مرے نہیں جھنڈے ہی لیکن وہ طریقہ ہی پرانا اور میرا دل تھی تھا میں نعرے ماروں جھنڈے ہی بڑھاؤں حضور اجازت ہے حضور میں نعرے ماروں جھنڈے ہی بڑھاؤں میں انڈے اندے نٹھا میں کو کوئی کپڑا نظر دیا جھنڈا بڑھاؤں واسطے میں کپڑا بولے نہ کپڑا کتھوں نہیں ملدا میں اپنی دستار لہائیے جا اپنا پٹکا چلا ہے ول میں اپنے نیزے دی نوک دے کپڑا چپتے ول کپڑا باندھ کے ول بلند چکیتے ول جھنڈے بڑے مدے ہاسے محمد نعرے لے دے ہاسے یہ حضور کو مدینے گھن کیا دے ہاسے اب آپ نعرے مارنا جھنڈے لہراونا بدت نہیں محمد مصطفیٰ دا طریق میلاد مناؤ خوش تھی کہ مناؤ لیکن اپنی اولاد دے دل دے اندر حضور دی سچی محبت پیدا کرو حضور دا سچا عشق پیدا کرو اپنی اولاد کو نمازی بناؤ قرآن دا قاری بناؤ انہاں دے دل دے اندر حب مصطفیٰ عشق مصطفیٰ نقش تھی گئی آمرہ لبت سارا سونا تھی ویسی دارینیاں ساتھ نہ تھی ویسن قرآن پڑھو قرآن دا مطالعہ کرو رب کائنات نے حضور دی ہر شان کو بیان کیتا رب نال کیویں علامہ نے رب نہیں دسایا رب کائنات نے دسایا منگو سڈو سڈ مارو بولو اللہ جی میں دل کرے جیڑے ویلے سجے سو میں سوچ صحیح جواب ہی رسا لیکن جلے وارا محمد دا ہے اور رب دسائے کہ ایویں نہیں کہ جیڑے ویلے ایویں نہیں کہ جنہیں ہٹ میں کو سجے دے وے ایویں نہیں کہ اچھا بولو پڑے نہیں جلے حضور دی کچاری چ دمائے بل اپنا علا محمد دے علا کرو ذکر رکھائے جلے ٹنن دوار آیا مسجد کے اندر آمنا ہوئے کیویں آمنے رب نہیں دسایا اللہ کے گھر آمنا ہوئے کیویں آمنے رب نہیں اور کیویں مرضی آوے آوے لیکن جلے آقا دی کچاری حضور دی پاک بارگاہ اور یہاں دے کٹھے ٹھنڈا ہوئے اور رب کائنات نے اعلان فرمایا کہ لوگوں انہیں بھاج نہ بوائے بلکہ اپنا قدم محمد قدم دھوگا نہ بدائے سارا قرآن حضور دا ادب ایمان حاصل کرنا لے دائرہ اسلام میں داخل کی من واسطے لوگ آئے بارو آگے کنڈا کھڑکا کے آدھن یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ آئے کھڑے دین اسلام میں داخل کی من واسطے لیکن رب کائنات نے فرمایا وہ بے شعور لوگوں تو شعوری کہنی یار دی کچاری آقا دی پاک بارگاہ دے اندر کیوں سن نہیں مریدا بلکہ تو سب کھڑے رہو چپ کر کے کھڑے رہو یار آویا بل مدعا پیش کرو لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا مزمل بن کے آئے ہیں تجلا بن کے مذاہب جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے محبت جھگڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا اساں اندر محمد سجدے کرے سوں اندر تو سر سانا چاہ کوئی نہیں سکتا عقل تیری اندھی عقل دا قصورے بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں گفتگو دے دوران کے اندر دل لکھ پیا ہوئے دل آزاری تھی گئی ہوئے کوئی گال آنکھ لگ گئی ہوئے سیدہ ہاتھ جوڑ کے معافی منگنا خدا واسطے معاف چکر ہے اللہ دی پاک کچہری پاک بارگاہ کے اندر تقریری لفظی بیانی کلامی کام علمی دے طور دے کوئی جملہ کوئی حق کوئی گال نازیبہ چلی گئی ہوئے خالق کائنات تمامی لوگوں کو گواہ بنا کے سچے دل توبہ کرے نا میری توبہ قبول و منظور فرمائے میرے ساتھ کی رفیق سفر صرف دو شیر نات پڑھ سی سید خاتم کے نوکر سمجھ کے تمامی احباب دل کھول کے خدمت کرے سو اللہ کو جزائے خیر دے سی فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے